بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں کس شخص نے سب سے پہلے زنا کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور سزا کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ زنا کیسا قبیح گناہ ہے اور زنا کے دنیا میں کیا اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس حوالے سے چند واقعات بھی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام عزت و آبرو کو سب سے قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ اسی لیے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والے ہوں، مثلاً بے پردگی، بے حیائی، اخلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز سے روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جسے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے اور ایسا سخت گناہ ہے کہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، یعنی اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تاحیات قید کر دیا جاتا تھا اور غیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی اور اس کے بعد وہ سزا مقرر ہوئی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج کل اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی وقت پر نہیں کی اور اس وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان گھر والوں کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا۔ یاد رہے کہ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سخت سزائیں ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، جن کا تفصیلی تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی جنسی گناہ کا قصہ اپنے کسی دوست یا سہیلی کو سنایا ہے اور اس کو سن کر وہ بھی ایسا گناہ کرے تو اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ آپ ہی نے اس کو یہ راستہ بتایا ہے۔ پہلے تو چاہیے کہ خود کو ہر طرح کے گناہ سے دور رکھا جائے، اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کو کم از کم بیان نہ کیا جائے۔ گناہ کو بیان کرنا گویا گناہ پر گواہ بنانے کے مترادف ہے۔ زنا کی سنگینی کے حوالے سے چند سبق آموز واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، جو ہماری آج کی ویڈیو کا بنیادی موضوع ہے۔ دوستو، کہتے ہیں جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی تو حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ،
جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اقلمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو گئی وہی اقلمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل القیاس القیاس، اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا
کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تاریخ عالم میں پہلا زنا بھی قابیل ہی نے کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، اور یہی صورت زنا کی بھی ہے۔ زنا کے گناہ کا بوجھ بھی قابیل پر بھی ہوگا۔ 200 روایات کے مطابق قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام نے زنا کرنے کو کبیرہ گناہ کہا ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قبیح عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کمارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ بات کئی روایات میں بیان ہوئی ہے جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ دوستو زنا کی سزا کی مزید تفصیل آگے بیان ہوگی، البتہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بتاتے ہیں جن میں زنا اور زنا کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اس شخص نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کے مطابق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ اپنی سزا پالیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنے والا۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ دوستو کتنا سخت معاملہ ہے، خود ہی سوچ لیں کہ قیامت کے دن اگر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت نہ فرمائی تو پھر کون ہے جو اس شخص کو اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور مرتے دم تک دوست رہے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے برایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں یعنی رو دیا۔ دوستو ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کتنا سخت گناہ ہے۔ یاد رہے کہ زنا کی مختلف صورتیں ہیں،
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر جو اس کے زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا، پس آنکھوں کا زنا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا فحش بات سننا ہے، اور زبان کا زنا غیر مناسب بات کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا غیر محرم کو پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا غیر محرم کے لیے چلنا ہے۔ دل زنا کی خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر طرح کے زنا سے بچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر تین میں سے کسی ایک وجہ سے۔ نمبر 1، جس شخص نے شادی کے بعد زنا کیا تو اسے رجم یعنی سنگسار کیا جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنے نکلے تو اسے قتل کیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے گا یا جلا وطن کیا جائے گا۔ نمبر 3، یا کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شادی کے بعد کے زنا کی سزا زیادہ سخت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا، جو شخص محسن نہ ہو اور وہ زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو۔ دوستو یاد رہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت بھی مومن نہیں ہوتا، اور توبہ تو بعد میں پیش ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے اوپر سائے کی طرح ہو جاتا ہے، تو جب وہ اس فعل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ زنا کی سنگینی کیسی ہے کہ انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں انسان زنا جیسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ زنا اتنا سخت ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صغیرہ گناہ کے مشابہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے حصے میں جس قدر زنا یا مقدمات زنا لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور پائے گا۔ پس آنکھوں کا زنا شہوت کی نیت سے دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس میں خواہشات جنم لیتی ہیں اور شرمگاہ ان خواہشات کی تکمیل کرتی ہے یا انہیں ناکام بنا دیتی ہے۔ اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم کے لیے زنا کا ایک حصہ مقرر ہے۔ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا موضع زنا کی طرف چلنا ہے، منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے۔ معلوم ہوا کہ زنا صرف جمع کرنے کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ غلط دیکھنا، سننا، پکڑنا بھی زنا میں ہی شامل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ زنا کی تمام صورتوں سے خود کو دور رکھا جائے۔ دوستو زنا کس قدر سخت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیں کہ زنا پر قتل کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مسلمان کو کہے اے یہودی تو اس کو 20 کوڑے مارو، اور جب کسی کو کہے اے مخنث تو اس کو 20 کوڑے مارو، اور جو رشتے والی محرم عورت یعنی جس سے نکاح حرام ہے اس سے صحبت کرے تو اس کو قتل کرو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو حد یعنی سزا کے کوڑے لگائے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ تو شادی شدہ ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔
اور حد قائم کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدود الہیہ یعنی شرعی سزاؤں میں سے کسی حد کو قائم کرنا 40 رات رحمت کی بارش برسنے سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 وہ بغیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ دوستو، یہاں ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں بے حیائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر میڈیا کے استعمال میں اس میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خاموش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی میڈیا کے خرافات سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں چند روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، جن میں زنا کی سنگینی اور اس کی سزا کا تذکرہ تھا۔ یاد رہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے انسانی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے نسیان، ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی ماں، بہن یا بچوں کو اسی دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اور تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر یعنی ماں، بہن یا بیٹی سے یہ قرض وصول کیا جائے گا۔ دوستو، مقافات عمل کیا ہے یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ جو کریں گے کل وہ آپ کی نسل کے ساتھ ہوگا۔ آج آپ کسی کی ماں، بیٹی یا بہن کی عزت کو تار تار کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو آپ کی بہن، بیٹی یا ماں اتارے گی۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے ایک لڑکے اور لڑکی کا سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ اس واقعے میں ہر نوجوان لڑکی اور لڑکے کے لیے سبق موجود ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بھاگ کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کے پاس جانے والے تھے۔ تمام گواہوں کا بھی انتظام ہو چکا تھا، مگر جب وہ لڑکا اس لڑکی معصومہ کو اس کے گھر سے بھگا لے جانے آیا تو معصومہ نے لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ دے کر اس سے کہا کہ بغیر کوئی سوال کیے واپس گھر لوٹ جاؤ۔ سب دوست جو ساتھ آئے تھے حیران رہ گئے، بہت تلخ الفاظ میں لڑکی کو طعنہ دینے لگے، مگر وہ دروازے سے باہر نہ ہوئی، اور کہا کہ دنیا میں اکثر لوگ اس لیے برباد ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ مقافات عمل کی چکی میں پھنستے رہتے ہیں۔ عمل در عمل ہوتا چلا جاتا ہے، مقافات کی چکی چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں۔ ایسے میں وہی چند دانے پسنے سے بچ پاتے ہیں جو شروعات پر ہی سخت جان ہو جائیں۔ مقافات کی چکی نہیں روکتی، اس پر سے اتر کر ہی عمل کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھر کو واپس لوٹ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی والدہ محترمہ جو کہ ہارٹ کی مریضہ تھی بے ہوش پڑی ہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، جس وجہ سے دنیا بھی اسے شروع سے کہہ رہی تھی کہ بگڑ جائے گا، کوئی گل کھلائے گا۔ اس وقت نظر کے سامنے ماں کو اس حال میں دیکھ کر کانپ اٹھا، اور سب آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ ماں کو اسپتال لے جا کر ایڈمٹ کروایا۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر کہا کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ تم وقت پر انہیں یہاں لے آئے، ورنہ ان کی جان بچانا بہت مشکل تھا۔ یہ سن کر ان کے خیالات پر خاموشی چھا گئی،
اور سوچنے لگا کہ آج اگر وہ محبت نہ ٹھکرائی جاتی تو شاید وہ اس شفقت، محبت اور سکون کو اور اپنی ابدی جنت کو ہمیشہ کے لیے گنوا دیتا، اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ پھر اس کے ذہن میں سوال آیا کہ اس مصلحت کا اندازہ اس لڑکی کو کیسے تھا۔ اس نے معصومہ کو کال کی اور سب حالات سے آگاہی دیتے ہوئے سوال کیا کہ مجھے تو لوٹ آنے کا فائدہ ہو گیا، اگر تم نے یہ 4 سال پرانی محبت چند سیکنڈ میں کیسے موڑ دی؟ تمہیں کیا مصلحت دکھائی دی؟ کس بات پہ یہ کڑوا گھونٹ بھرا؟ معصومہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا کہ وہ کاغذ جو میں نے تمہیں تھمایا تھا وہ میرے مرحوم باپ کا خط ہے، جو دادا ابو سے لی گئی ابو کی ایک ڈائری میں مجھے ملا، اس میں تمہیں جواب مل جائے گا۔ فون کاٹ دیا۔ لڑکا دوڑا ہوا گھر کی طرف گیا جہاں غصے میں اس نے وہ کاغذ گرایا تھا۔ کاغذ ڈھونڈا، اس نے کاغذ اٹھایا اور پڑھا تو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ معصومہ کے والد محترم اپنی بیگم کے ساتھ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کاغذ میں اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا تھا جو معصومہ کے دادا جان کی معذوری اور دادی کی موت کا سبب تھا۔ معصومہ کے والد نے لکھا کہ میری بربادیوں اور اس طرح کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنی 9 سالہ منتظر محبت کے پہلو میں وقت بتانے کے لیے 24 سالہ شفقت و محبت کے آنگن کو چھوڑا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے کسی کی باہوں میں چند گھنٹے بتانے کی خاطر کسی کے وجود میں گزارے 9 مہینے بھلا ڈالے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے دنیا کی ایک حور جیسی لڑکی کی محبت میں ان کے قدموں تلے زمین نہ رہنے دی، جن میں ایسی جنت کا خدمت کا تقاضا کرتے ہوئے میری منتظر تھی، جہاں اس لڑکی سے زیادہ درجے خوبصورت اور پاکیزہ سیرت حوریں مل سکتی تھیں۔ میں نے جنون کی خاطر سکون کو ٹھکرایا۔ میں اب مکافات کا کیا گردش میں لایا۔ اب بیٹی معصومہ کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیگم پر بھی وہ نہ گزرے جو اس کی اور میری جلد بازی کی وجہ سے اس کی ماں پر گزری۔ دعا ہے کہ اللہ کریم بی بی زہرا پاک کے صدقے میری معصومہ کو مکافات کی زد میں آنے سے بچائے۔ اللہ کریم نے شاید یہی دعا سن کر مکافات کا پہیہ روک دیا۔ دوستو، یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد دور حاضر کے مجنوں کو یہ بات واضح کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ بتایا طویل ترین عرصہ محبت بھی اس محبت و خلوص اور وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہم نے کسی کے وجود میں بتایا ہے۔ دوستو، آج کے نوجوان کے لیے اس کہانی میں بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ کہ محبت کے نام پر دوستی کرنا اور بھاگ کر نکاح کر لینا یا بغیر نکاح کا آپس میں ملنا، نوجوان ان کاموں میں پڑتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں۔ یہ دنیا مقافات عمل ہے، آج جو کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اس حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تم نے اسے لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو عقل مند ہے تو اس کو سمجھ لے، پس جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف سے راستہ دیتا ہے، اور اسی کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسی حوالے سے آپ کو ایک اور قصہ بھی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس شخص کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ اپنا جسم بیچ کر کچھ کھانے کا سامان کروں گی۔ وہ گھر سے نکل کر پوچھتے پوچھتے ایسے علاقے میں جا پہنچی جہاں پر جسم فروشی کی جاتی تھی۔ وہ لڑکی وہاں جا کر اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ تو دور، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اور اس کی طرف نظر اٹھائے بنا گزر جاتے۔ خیر، اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ کافی دل برداشتہ ہو کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو منتظر پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو، مجھ سے اپنی بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی۔
لیکن کسی ایک بھی شخص نے بھی میری طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ یاد رہے کہ مکافات عمل اچھائی اور برائی دونوں کے حوالے سے ہے۔ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو برا ہی ہوگا، اور اگر دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو گے تو اچھا ہی پاؤ گے۔ دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں، پہلے نظر بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے، اس لیے اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر شہوت کا بیج ہوتی ہے۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ آپ کی اولاد کو نیکی اور بدی پہنچنے میں آپ کا کتنا کردار ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے، کیونکہ اس کے کردار کے ساتھ بہت سے لوگ بھی جڑے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ کوئی فعل سر انجام دینے سے پہلے والدین کا سوچ لیں کہ ان پر کیا گزرے گی، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا سوچیں کہ کہیں ان کے عمل کا بدلہ ان کی اولاد کو نہ چکانا پڑے۔ دوستو، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے، لیکن ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور ان پر شرعی حدود لاگو نہیں ہوگی۔ یہ 3 عورتیں کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا کی حد لاگو نہیں ہوگی؟ آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ ہے جو نابالغ ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنوں ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، مثلاً قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بھول چوک اور جس پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے، یا پھر کسی بھی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر تو زنا کرنے والا عاقل اور بالغ ہو اور اس نے زنا اپنی مرضی سے اختیار کیا ہو، زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم یا زبردستی نہ کی گئی ہو، تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ دوستو، آئیے آپ کو زنا کی سزا کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔ یاد رہے، زنا کی ایک سزا رجم ہے جو کہ شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے ہے۔ دوستو، رجم کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودا جائے، اس میں زانی یا زانیہ کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے، اور یہ اس لیے تاکہ باقی لوگ اس سزا سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ معاشرے میں کوئی بھی زنا جیسے کبھی گناہ کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ آج ہمارے معاشرے میں گناہوں میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں پر شریعت کے مطابق سزا نہیں دی جاتی، ورنہ آج بھی عرب ممالک میں جہاں یہ سزائیں موجود ہیں وہاں گناہوں کی شرح بہت کم ہے۔ یاد رہے کہ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ کبھی عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل حدود کا نفاذ نہیں ہے تو ایسے شخص کو دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل سے نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ دوستو، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو جو بیوی ملے گی وہ اچھی ہوگی، اور اگر خراب ہیں تو خود ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کو بیوی پاک دامن نہیں مل سکتی۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ،
کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہماری اپنی تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو زنا سے بچائیں اور ایسے تمام گناہوں سے بچائیں جو کہ زنا کا راستہ آسان کرنے والے ہیں۔ دوستو، آئیے آپ کو بنی اسرائیل کے ایک انتہائی خوبصورت عبارت گزار شخص کی کہانی سناتے ہیں، جو ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی کو مکمل سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ نہایت خوبصورت تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ حسن دے رکھا تھا اور وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارتا تھا اور معنوں میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ وہ زنبیلیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زنبیلیں بناتا اور ان کو فروخت کرتا تھا۔ اس کی زنبیلیں بہت مشہور تھیں اور لوگ اس سے زنبیلیں خریدتے تھے اور وہ زنبیلیں بیچنے کے لیے پھیری بھی لگاتا تھا۔ یہی اس کا گزر بسر اور پیشہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ زنبیلیں فروخت کرنے کے لیے نکلا اور جاتے جاتے اس علاقے میں جا نکلا جہاں بادشاہ کا محل تھا۔ وہ اپنی آواز لگا رہا تھا کہ زنبیلیں لے لو، زنبیلیں لے لو۔ وہ اپنے راستے پر جا رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا کہ اس پر بادشاہ کی بیوی کی خادمہ کی خاص نظر پڑی۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی کہ اتنا خوبصورت انسان اور یوں زنبیلیں فروخت کر رہا ہے۔ جب وہ ملکہ کی خدمت میں پہنچی تو اس نے سارا ماجرا ملکہ کو کہہ ڈالا اور اس کی تعریف اس انداز میں کی کہ ملکہ کو حسرت ہوئی کہ وہ بھی اس شخص کا دیدار کرے۔ اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جا کر اس شخص کو اس کے پاس لے آئے۔ خادمہ بھاگی ہوئی گئی اور اس عبادت گزار زنبیل فروخت کرنے والے شخص کو زنبیل خریدنے کے بہانے محل کے اندر لے گئی اور سیدھا اس کو ملکہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ملکہ کی نظر اس شخص پر پڑی ہی تھی کہ وہ اس کے حسن کی گرویدہ ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا۔ جب اس کے دل میں اس شخص کے لیے عشق جاگا تو ساتھ ہی شیطان بھی جلتی پر تیل کا کام کرنے اس کے دل پر سوار ہو گیا اور ملکہ کے دل میں ہوس کی آگ بھڑکا ڈالی اور ملکہ کی نیت خراب ہو گئی۔ ملکہ نے اس عبادت گزار شخص کو پیشکش کی کہ وہ اس کی خواہش پوری کر دے تو اس کو پوری زندگی زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اس کو اتنا کچھ دے دے گی کہ اس کی نسلیں بھی عیش کریں گی۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ وہ کس جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے گی، اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ دوسری جانب ملکہ نے اپنی خادمہ کو کہہ کر دروازے قفل کروا دیے، یعنی تالا لگوا دیا، اور خادمہ کو سارے انتظامات پورے کرنے کو کہا جو کہ جنسی خواہش حاصل کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ وہ شخص سخت پریشانی کے عالم میں تھا اور دل میں اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے ملکہ سے کہا کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن ابھی مجھے رفع حاجت کے لیے جگہ بتاؤ۔ ملکہ بڑی خوش ہوئی کہ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اس نے خادمہ سے کہا اس کو چھت پر جگہ بتا دو۔ خادمہ اس شخص کو چھت پر لے گئی اور جگہ بتا کر دروازہ بند کر دیا اور خود اس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ اس شخص نے سکون کا سانس لیا اور سوچا کہ اب ادھر سے اسے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا اور وہ ملکہ کے شیطانی جال سے بچ جائے گا، اور وہ ادھر ادھر بھاگا اور راستہ تلاش کرنے لگا جہاں سے وہ فرار ہو سکے، لیکن اس کو کوئی راستہ نظر نہ آیا کیونکہ چھت بہت اونچی تھی۔ کوئی ایسا سہارا موجود نہ تھا جس سے لٹک کر نیچے اتر سکے۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیسے بھاگ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آج کی شام اگر تو ملکہ کے چنگل میں پھنس گیا اور زنا کا ارتکاب کر ڈالا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ تیری ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں پھر نیچے جھانکا تو اس کو موت واضح نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ چھلانگ لگاتا تھا تو جان جانے کا خطرہ تھا، اور نہیں لگاتا تھا تو ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ وہ کشمکش میں تھا کہ اب کیا کرے، جان بچائے یا ایمان؟ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمان بچائے گا، چھلانگ لگا کر ملکہ کے شیطانی جال سے اپنے آپ کو بچائے گا تاکہ اللہ کو تو منہ دکھا سکے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور چھلانگ لگا ڈالی۔ ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ اس کا بندہ اس کی خاطر اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا کر جان کی بازی لگانے جا رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس کے بندے کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین تک پہنچا دو، جو کہ گناہ سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگانے جا رہا ہے۔
اللہ کے حکم سے جبرائیل اس شخص کی جان بچا ڈالی اور وہ صحیح سلامت محل سے فرار ہو گیا۔ دوسری جانب ملکہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ سخت برہم ہوئی، خادمہ پر بھڑکی، لیکن بے سود۔ وہ شخص اللہ اللہ کر کے اپنے گھر پہنچا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ زنا کے گناہ اور ملکہ کے چنگل سے بچ گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ آج کی ساری زنبیلیں فروخت ہو گئی ہیں کیا، اور کمائی کدھر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آج کی کمائی ملی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم روزہ کس چیز سے افطار کریں گے جب تم کچھ کما کر نہیں لائے اور نہ ہی آٹا لائے ہو؟ وہ شخص بولا کہ کوئی بات نہیں، آج ہم صبر کر لیں گے، ایک دن فاقے سے کیا ہو جائے گا۔ بیوی سخت ناراض تھی۔ وہ شخص اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شام کے وقت اس نے بیوی سے بولا کہ تندور میں آگ جلا دو تاکہ پڑوسیوں کو شک نہ گزرے، اگر آگ نہ جلائی تو وہ 100 باتیں سوچیں گے۔ بیوی نے آگ جلا دی اور واپس جا کر بیٹھ گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد پڑوس سے ایک خاتون آگ مانگنے آئی۔ اس شخص کی بیوی نے کہا کہ تندور سے لے لو۔ جب وہ پڑوسن آگ لینے گئی تو دیکھتی ہے کہ تندور میں روٹیاں لگی ہیں۔ اس نے اس شخص کی بیوی کو آواز دی کہ روٹیاں تو تیار ہیں، تم نکال کیوں نہیں رہی ہو؟ جب اس کی بیوی تندور کے پاس گئی تو وہ حیران ہو گئی کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہے۔ اس نے روٹیاں نکالیں، افطار بھی کیا اور پیٹ بھر کر کھائیں۔ البتہ اس شخص کی بیوی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے شوہر کی عبادت گزاری اور کرامت تھی کہ اللہ نے ایسی روٹیاں دی۔ اس نے اپنے شوہر سے اصرار کیا کہ اس کو اس کی بزرگی پر 100% یقین ہو گیا ہے، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، اس لیے اس نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں مال و دولت عطا کرے، اب مجھ سے ایسی زندگی بسر نہیں ہوتی۔ میاں نے لاکھ سمجھایا کہ دیکھ ایسا نہ کر، لیکن اس کی بیوی نے اس کو مجبور کیا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ آج رات وہ اللہ سے کرے گا۔ رات کو اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد اس نے حسب وعدہ اپنی بیوی کی خواہش کے پورا ہونے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہیروں اور جواہرات سے بھری تشتری بھجوا دی۔ اس نے بیوی کو جگایا کہ اٹھو، تمہاری خواہش پوری ہو چکی۔ جب بیوی کی نظر ان چمکتے ہوئے جواہرات پر پڑی تو اس کو ذرا بھی حیرانگی اور خوشی نہ ہوئی، اور اس نے خاوند سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں جگا دیا؟ میں خواب دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ سونے کی کرسیاں لگی ہیں جن میں یاقوت اور ہیرے لگے ہیں، اور ان میں سے ایک کرسی ہے جن میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی کرسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تیرے شوہر کی کرسی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سوراخ کیسا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ سوراخ اس کی بیوی کی خواہش ہے، دنیا کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، اور یہ منظر میں دیکھ رہی تھی کہ تم نے مجھے جگا ڈالا۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اللہ کے ہاں شرمندگی سے سجدہ ریز ہوئی، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری کرسی میں سوراخ منظور نہیں ہے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ قیمتی جواہرات واپس لے لے۔ اس عابد نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو اللہ نے وہ ہیرے جواہرات واپس کر دیے۔ اس طرح وہ عابد شخص بھی اور اس کی بیوی بھی اللہ کے اور قریب ہو گئے اور اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرنے لگے۔ دوستو، یہ اللہ کے خوف اور تقوی اختیار کرنے کی برکت کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کی مدد غیب سے فرماتا ہے، اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکالتا ہے اور اس کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، دل میں اللہ کی عظمت اور خوف کو جگہ دیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، وہ خود ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، شیطان کا ساتھ دیں گے تو گناہوں میں گھرتے چلے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ گناہوں سے بچنے کا صلہ صرف آخرت میں نہیں ملتا بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی برکات انسان کو دکھاتا ہے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے مائل کرنے کے باوجود بھی گناہ سے دور رہیں، اور عورت کو بھی چاہیے کہ مردوں کی طرف سے گناہ کی جانب دعوت ملنے پر بھی خود کو گناہ سے دور رکھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا یہ آپ احادیث کی روشنی میں بھی ملاحظہ کر چکے ہیں، اور بیان کیے گئے واقعے میں بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ گناہ سے اور زنا سے خود کو دور کرنے والے پر کیسی عنایات ہوتی ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر قیامت کا دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ مرحمت فرما دے، آمین۔ دوستو، آخر میں میاں بیوی کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو بھی شامل کرتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین و حضرات غور سے اس گفتگو کو سنیں، بلکہ نوجوانوں کو بھی ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ان باتوں سے بچ سکیں۔
दोस्तों अगर किसी से ये कہا جائے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب مت کرو تو وہ آپ کا سر توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس بات کو قطعی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ دوستو یاد رہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں انسان کا نکاح ساقط یا زائل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے جو کہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ یہ صورتیں کیا ہیں، اس بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ دوستو آج کل کے زمانے میں دین سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، جائز اور ناجائز کی پہچان ہی نہیں رہی، اور نہ ہی کوئی دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی دین کی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کو عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ دوستو آج مادہ پرستی کا دور ہے اور دنیا ہی کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ عصری تعلیم میں ہمارے بچے اور نوجوان ماشاءاللہ کافی آگے ہیں، لیکن یہ تعلیم نہ تو انسانیت سکھاتی اور نہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ۔ یہ تو دینی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں جو زندگی کے بارے میں سبق سکھاتی ہیں کہ کون سا رشتہ کیسے نبھانا ہے، بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے میاں بیوی کے بارے میں۔ میاں بیوی کو اپنی زندگی نہایت احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ جتنا مضبوط یہ بندھن ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، اس لیے ہر وقت یہ کوشش ہو کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس سے کہ اس رشتے میں فرق آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک تو ہے جان بوجھ کر اس رشتے کو توڑنا، جس میں مرد کے پاس طلاق کا حق ہے اور عورت کے پاس خلا کا حق ہے، لیکن ہم طلاق اور خلا سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے ایسے کاموں کے بارے میں جو کہ میاں بیوی جانے یا انجانے میں کر لیتے ہیں اور اس کا اثر ان کے نکاح پر پڑتا ہے، اور اکثر اوقات دونوں فریقین غلطی کرنے کے بعد بھی اس غلطی کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپس کا جنسی تعلق قائم رکھتے ہیں جو کہ زنا کے حکم میں آئے گا، کیونکہ ان کا نکاح یا تو ساقط ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نکاح زائل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس کے بارے میں علماء اور مفتی حضرات سے تفصیل پوچھی جائے۔ البتہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے متنبع رہیں۔ دوستو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار مذاق میں مرد سے یا عورت سے ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے جو کہ کفریہ ہوتی ہے، جس سے ایمان زائل ہو جاتا ہے اور تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے کفریہ الفاظ بولنے سے اس کی ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اسی طرح نکاح بھی ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی بھی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل اپنے کسی مفتی سے جاننا ضروری ہے۔ البتہ یاد رہے کہ اگر نکاح ساقط یا زائل ہو گیا ہے اور اس کے باوجود میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اس کو زنا گردانا جائے گا۔ دوستو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، ہر بات سمجھ بوجھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے رشتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور دوسری بڑی غلطی جو میاں بیوی کے درمیان پیش آتی ہے وہ ہے غصے کی حالت میں کوئی ایسے الفاظ کا کہہ دینا جو کہ کفریہ ہوں اور ایمان ساقط یا زائل ہو جائے۔ اور اگر ایمان ساقط یا زائل ہو جائے تو پھر میاں بیوی کا آپس میں ملنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر وہ پھر بھی ملتے ہیں اور ہم بستری کر لیتے ہیں تو وہ زنا کے حکم میں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور امر بھی عمومی ہے، وہ یہ کہ اکثر اوقات غصے میں مرد حضرات اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے اور اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں 3 طلاق کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر بیچ کی راہیں تلاش کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور آپس کا رشتہ ختم نہیں کرتے، جو کہ طلاق کا حکم صادر ہو جانے کے بعد بالکل حرام ہے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو زنا کرے گا۔ اس کے علاوہ جہالت کی اس قدر انتہا ہو چکی ہے کہ آپس کے تجارتی معاملات میں یا پھر کسی اور معاملے میں اکثر جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہے، اور وہ ایسا ایک بار نہیں بار بار کہتے ہیں، اور اکثر اوقات جس چیز کے ساتھ وہ طلاق کو مشروط کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتی ہے، اور اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ مرد اس کے باوجود اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتا ہے،
جو کہ سراسر حرام ہے۔ دوستو اس لیے میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں سے متعلق ضروری علم حاصل کریں تاکہ ایسی نوبت آنے پر انہیں علم ہو کہ ان کا آپس میں ملنا درست نہیں، ورنہ دونوں کے لیے سخت خرابی ہے۔ دوستو یہ گفتگو ضمناً بیان کی گئی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس حوالے سے شادی شدہ خواتین و حضرات احتیاط بھی کریں اور مزید معلومات بھی جانیں، ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں زنا کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ رہی بات زنا کی تو زنا پر تفصیلی تذکرہ آپ نے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔